مسیح کی آمد ثانی۔ جتنا زیادہ ہم مسیحیوں کی ایمان، امید اور محبت میں بڑھنے میں مدد کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار رہیں گے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ اب جیسا کہ پولس رسول نے تیموتھیوس کی رپورٹ لانے کے بعد تسلونیکیوں کو لکھا تو اس نے ان کی روحانی پختگی کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، حالانکہ ان کے خداوند کی آمد ثانی کے متعلق سوالات تھے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ اب بھی 3 بہت اہم خصوصیات کو ظاہر کر رہے تھے۔ میں آپ کے لیے پہلا تسلونیکیوں کے باب 1 اور آیت 2 اور 3 میں صرف اس کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس نے خط کا آغاز یہ کہتے ہوئے کیا، تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خدا یسوع مسیح کی بابت ہے۔ ایمان، امید اور محبت کے ان تینوں شعبوں میں ان کی ترقی پر پولس بہت خوش تھا، لیکن اب جب وہ خط کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو مسیح کی دوسری آمد کے متعلق بات کرتا ہے۔ خاص کر اس زمین پر وہ ان تصورات کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ 3 تصورات ایمان، امید اور محبت ہیں اور ہم انہیں دیکھیں گے۔ تو آئیں پہلا تسلونیکیوں 5 باب اور اس کی 1 سے 3 آیت پر ایک نظر ڈالیں، جہاں وہ یہ کہتا ہے تسلونیکیوں، وہ ان سے مخاطب ہے، وقتوں اور موسموں کے بارے میں، اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے، تم وقتوں اور موسموں کے بارے میں سمجھتے ہو، اگرچہ تمہارے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یسوع کے دوبارہ آنے سے پہلے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم کو ابھی بھی کچھ خاص سمجھ ہے، وقتوں اور موسموں کی کچھ خاص سمجھ۔ ہم نے تم سے اس کے متعلق بات کرنے میں کافی وقت لگایا، اس کے بارے میں تم کو سکھایا، اور تیموتھیوس نے کہا ہے کہ تم اس کے بارے میں کافی سمجھ رکھتے ہو۔ لیکن اس نے کہا، یہاں اس خط میں تم کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، یعنی مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں۔ وہ کہہ رہا ہے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اب جب ہم لفظ دن دیکھتے ہیں تو وہ یہاں 24 گھنٹے کے دن کا حوالہ نہیں دے رہا، سوائے اس کے کہ یہ ایک نقطہ آغاز ہے، یہ فضل کے دن کا متصادم ہے۔ ہمارے لیے اس فضل کے دن کو تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں۔ وہ خداوند کے دن کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ ایک نقطہ آغاز ہے، لیکن خداوند کے دن سے مراد فیصلے کی گھڑی ہے۔ جب یسوع مسیح اس زمین پر واپس آئے گا تو وہ کہتا ہے، جب وہ کہتے ہیں امن اور سلامتی، تو ان پر اچانک تباہی آ جائے گی، جیسے حاملہ عورت کو درد زہ لگتا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور اس نے کہا، تم دن کے ہو اس لیے یہ سمجھتے ہو، تم کو مسیح میں امید ہے۔ اور اس طرح وہ وضاحت کرتا ہے کہ آیات 4 سے 5 میں مسیح میں ان کی امید ہے، لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے۔ وہ یہاں استعارہ استعمال کرتا ہے۔ اب وہاں وہ دن اور رات کے بارے میں استعاراتی طور پر بات کرنا شروع کرتا ہے، جیسا کہ وہ خداوند کے دن کا حوالہ دیتا ہے۔ ہمیں استعارے اور خداوند کے لفظی دن کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے، تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ فرزند ہو جو یسوع سے متعلق سچائی کو سمجھتے ہو، تم غیر قوم والوں کی طرح اندھیرے میں نہیں رہ رہے۔ وہ کہتا ہے، ہم نہ رات کے فرزند ہیں نہ تاریکی کے، اور اس طرح وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ انہیں اس سچائی میں تسلی رکھنی چاہیے، اس حقیقت کو نسبت کے خداوند کا یہ دن ان پر اچانک نہیں آ پڑے گا اور وہ اس سے بے خبر ہوں گے۔ چنانچہ وہ آگے کہتا ہے، تو پھر اس کے پیش نظر، یعنی اس حقیقت کے پیش نظر کہ تم دن کے ہو رات کے نہیں، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ اور وہاں وہ واقع لفظ سونے کو بطور استعارہ استعمال کر رہا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری رات جاگتے رہو، وہ استعاراتی طور پر بول رہا ہے، تو آئیں ہوشیار رہیں اور بیدار ہوں، آئیں احتیاط سے چلیں تاکہ پکڑے نہ جائیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ اور وہاں ایک بار پھر وہ استعارہ استعمال کرتا ہے، وہ لوگ جو خاص طور پر شراب کے زیر اثر ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، تم دن کے ہو، تم ہوشیار رہو اور تم ہوشیار رہ سکتے ہو، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ اب یہاں وہ ان تینوں خوبیوں کی طرف واپس آتا ہے اور وہ اسے بطور خدا کے ہتھیار کے استعاراتی طور پر استعمال کرتا ہے۔
ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ اور وہاں صرف کہہ رہا ہے جب میں نے یہ خط متعارف کرایا میں نے تمہارے ایمان اور تمہاری امید اور محبت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یسوع کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایمان، امید اور محبت کی زندگی گزاریں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن میں ہمیں اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کے واپس آنے تک مستقل بنیادوں پر ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ انہیں ان کی بابرکت امید کا یقین دلاتا ہے۔ وہ آیات 9 سے 11 میں کہتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ اور جو وہ یہاں کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب خداوند کا دن شروع ہوگا تو فضل کا دن ختم ہو جائے گا، جیسے کہ ہم تجربہ کرتے ہیں۔ اور اب خدا کے غضب کا دن آتا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک مکمل تعلیم ہے۔ اور واقعی اس کو سمجھنے کے لیے مکاشفہ کی پوری کتاب کو پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس غضب کے دن کے تعلق سے پولس رسول بات کر رہا ہے۔ جب یسوع آتا ہے تو یسوع زمین کا انصاف کرنے آتا ہے، اور اس طرح یہ تسلی بخش الفاظ ہیں جو پولس یسوع مسیح میں ان کی امید کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو مجھے صرف یہ پڑھنے دیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ اس قسم کا بیان ہے جس کے باعث آپ کو یہ کہنا چاہیے آمین، آمین، آمین۔ خدا یسوع مسیح آپ کا اس امید کے لیے شکریہ جو ہمیں آپ میں ہے۔ اب یہاں غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوال یہ ہے، مسیح کی آمد ثانی کی تیاری میں کن مخصوص طریقوں سے ایماندار ایک دوسرے کی تسلی اور ترقی کا باعث بن سکتے ہیں؟ اچھا، میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ عبرانیوں کے ایک حصے کا حوالہ دے کر صحیفوں کو خود سے بولنے دیں۔ عبرانیوں باب 10 کی آیت 25، اور دیکھیں کہ عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے۔ ہم انہیں جانتے ہیں کہ عبرانیوں کا خط کس نے لکھا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اپولس تھا۔ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور عبرانیوں کے مصنف نے کہا، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ کون سا دن؟ خداوند کا دن، جس دن یسوع مسیح زمین پر واپس آئے گا اور غضب کا دن شروع ہوگا۔ اور جیسا کہ میں اس آیت پر یا ان آیات پر اور اس پورے حوالے پر اور اس اصول پر غور کر رہا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ واقعی جس چیز نے میرے دل کو پکڑا، اور وہ یہ سوال ہے جو میں نے ابھی یہاں مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہونے سے متعلق اٹھایا ہے۔ وہ اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ہے جو بطور مسیحی اظہار ثانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ معاملات میں ہم تسلونیکیوں کی کلیسیا کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ستائے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اور اس طرح جب آپ اس قسم کی صورتحال میں رہتے ہیں جہاں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ جئیں گے یا مرنے والے ہیں، آپ اس حقیقت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہوگا کہ یسوع آئے اور ہمیں اپنے ابدی مکان کو لے جائے اور ہمیں اس سب سے نجات دلائے۔ لیکن جب ہم میں سے وہ لوگ جو نسبتاً محفوظ اور خوشگوار ماحول میں رہتے ہیں، ان کے لیے یسوع کی آمد کے بارے میں سوچنا آسان نہیں ہے، اور اس طرح رہنا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا، اور میرے خیال میں بطور ایماندار اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ ایک چیلنج ہے۔ اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا، ہمیں تیار رہنا ہے، اور ہمیں اپنے آسمانی باپ کا کام کرنا ہے۔ ہمیں یسوع کے لیے جینے کے لیے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہمیں اپنا وقت یسوع کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو یسوع کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے، ہمیں ان خزانوں کو استعمال کرنا ہے جو خدا نے ہمیں یسوع کی خدمت کے لیے دیے ہیں، ہمیں اپنے آسمانی باپ کا کام کرنا ہے، اور اس لیے جو پولس ہمیں پہلا تسلونیکیوں میں سکھا رہا ہے اس کا تعلق اسی سے ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے فضل اور سچائی سے متحرک ہیں اور سوتے نہیں ہیں جیسا سمجھا جاتا تھا،
لیکن اس حقیقت سے چوکنا رہنے کے لیے کہ یسوع مسیح کسی بھی لمحے آ کر ہمیں اس زمین سے لے جائے گا اور پھر اس زمین پر فیصلے کے لیے آئیں گے، لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہم مسیحوں کی ایمان، امید اور محبت میں بڑھنے میں مدد کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار رہیں گے۔